بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں جی نصیر الیاس، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جنرل سائنس کلاس 9 کی۔ اور اس میں اسپیشل بات کیا جی، یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے جی انگلش میڈیم بچوں کے لیے۔ اردو میڈیم کی تو آلریڈی جنرل سائنس موجود ہے چینل پہ، اور اب انگلش میڈیم والے بچوں کے لیے بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ زیادہ تر جو بچے ہیں فیڈرل بورڈ والے، جو زیادہ بچے ہیں وہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، کچھ پنجاب بورڈ کے بھی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے فیڈرل بورڈ والے وہ پڑھتے ہیں انگلش میڈیم میں۔ تو اسپیشلی ان کے لیے یہ بنائی جا رہی ہے۔ تو اگر پنجاب بورڈ والے بچے بھی ہیں تو وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کشمیر بورڈ جن کی یہ بک سیم ہے، جو انگلش میں پڑھتے ہیں، زیادہ تر اوورسیز جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اردو میں پرابلم ہوتی ہے وہ انگلش میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آئیے جی اس کو شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر وائز آپ کو اس کے ملیں گے امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، انٹروڈکشن اینڈ رول آف سائنس، فرسٹ چیپٹر ہے اس کا۔ اور پہلے چیپٹر کے صرف اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، جن کو آپ نے تیار کر کے تو اپنا چیپٹر 1 تیار کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ کو جتنے بھی چیپٹر ہیں آپ کے 9th کلاس میں، ان کی اور 10 کی بھی آپ کو ایک ایک کر کے ویڈیوز ملتی جائیں گی۔ تو پہلے جی ہمارے پاس ہے واٹ از مینٹ بائی سائنس، سائنس کی تعریف۔ سائنس از ڈرائیوڈ فرام دی لیٹن ورڈ سائنشیا وچ لٹرلی مینس سسٹمیٹک اسٹڈی آف فیکٹ ان دیئر اوریجنل فارم۔ سائنس جو ہے ایک لاطینی زبان سائنشیا سے اخذ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حقیقت کا مطالعہ کرنا اس کی اصلی شکل میں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی سائنس کی تعریف۔ دوسرا ہے جی واٹ از سائنٹیفک میتھڈ۔ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ دی بیسک پرنسپل آف سائنس از آبزرویشن اینڈ ہائپوتھیسس۔ پہلے سائنس کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا، وہ مشاہدہ کرنا اور اس کا تجزیہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹو اسٹیبلش سائنٹیفک لا، یعنی کہ سائنسی قانون بنانے کے لیے، ان دی لائٹ آف ایکسپیریمنٹ، تجربات کی روشنی میں، از کالڈ سائنٹیفک میتھڈ۔ کیونکہ تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون بنانا یا سائنسی قانون اخذ کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ رائٹ دی ٹرانسلیشن آف ٹو حدیث آن نالج، علم کے اوپر دو حدیث کے آپ نے ترجمے لکھنے ہیں۔ فالوئنگ آر دی ٹرانسلیشن آف حدیث آن نالج۔ پہلا جی ٹو سیک نالج از دی اوبلیگیشن آف ایوری مین اینڈ وومن، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ سیک نالج فرام لیب کریڈل ٹو گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ رائٹ دی نیم آف 4 امپورٹنٹ برانچز آف سائنس، سائنس کی 4 اہم برانچوں کے نام بتانے ہیں۔ دی نیم آف 4 امپورٹنٹ برانچز آف سائنس از ایز انڈر: فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اسٹرانومی۔ What are the important discoveries of Islamic alchemy? What is the era of Islamic alchemy؟ یعنی کہ جو اسلامی کیمیا ہے، کیمیا گری ہے، اس میں کون کون سی دریافتیں ہوئی ہیں، یا ان کا جو دور ہے اسلامی کیمیا گری کا دور ہے وہ کون سا ہے؟ The period from 600 to 1400 AD is called the period of Islamic alchemy۔ 600 سے 1400 AD کا جو دور ہے وہ اسلامی الکیمیا کا دور کہلاتا ہے۔ During this period many talented and inquisitive minded people went to new experiment to observe the properties of matter and discover new elements such as arsenic۔ خیر اس دور میں بہت ہی ذہین اور جو انکویزیٹو مائنڈڈ لوگ ہیں، جو یعنی کہ کہہ لیں کہ ٹیلنٹڈ کے معنی میں آتا ہے یہ بھی۔ اس کا آپ کو میں اگر دکھاؤں سینونیم تو یہ بنے گا نوزی، مطلب کہ تحقیق کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، انہوں نے مادے کی جو خصوصیات ہے اس کو پڑھا اور ایک نیا ایلیمنٹ دریافت کیا، آرسینک۔ Define chemistry. Chemistry is the branch of science which deal with the nature, composition and chemical properties of various things۔ یہ جی کیمیکل کا ریلیٹڈ جو ہے جو سارے سبجیکٹ میں آپ پڑھتے ہیں اس کو کیمسٹری کہتے ہیں، جس میں آپ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ فطرت، کمپوزیشن، اس کی بناوٹ اور اس کی جو کیمیائی جو اس کی خصوصیات ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ اس میں۔ Define biochemistry۔ In biology, the functioning of different organs and their structure are described۔
بیالوجی میں مختلف ہمارے جو عضلات ہیں یا جسم کے حصے ہیں ان کی بناوٹ اور ان کی جو اسٹرکچر اور ان کا جو ہے نا فنکشن کس طرح وہ کام کرتے ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے. But different living bodies and chemical reaction taking place in them are related to chemistry. لیکن ان کے اندر مختلف قسم کے جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں نا ان کا تعلق کیمسٹری کے ساتھ ہے وچ از کال بایو کیمسٹری. اور ان کا انسانی جسم کا کیمسٹری کے لحاظ سے مطالعہ کرنا جن کے سمپلی آپ کہہ لیں وہ بایو کیمسٹری کہلاتا ہے. ڈفرینشیٹ بٹوین باٹنی اینڈ زولوجی. باٹنی کیا ہے جی اٹ ڈیل ود دی اسٹڈی آف پلانٹس. پودوں کے متعلق جو علم ہے پڑھتے ہیں جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس کو باٹنی کہتے ہیں. اٹ انکلوڈ دی اسٹرکچر اینڈ گروتھ اینڈ انٹریکشن ود دی انوائرمنٹ. یہ ان کی بناوٹ ان کا بھرنا اور ماحول کے ساتھ ان کا جو ہے انٹریکشن ہے رابطہ ہے اس کے بارے میں یہ پڑھا جاتا ہے. زولوجی کیا ہے اٹ ڈیل ود دی اسٹڈی آف اینیملس. یہ جانوروں کے متعلق علم کا نام ہے. اٹ انکلوڈ دی اسٹرکچر گروتھ اینڈ انٹریکشن ود دی انوائرمنٹ. یہ بھی وہی ہے ان کی بناوٹ ان کی بھرنا اور ماحول کے ساتھ ان کا جو رابطہ وغیرہ ہے وہ زولوجی میں آئے گا. واٹ از نالج آف میڈیسن. اٹ از دی برانچ آف سائنس. یہ سائنس کی برانچ ہے وچ ڈیل ود دی نالج آف ہیومن ایناٹومی, diagnosis of diseases and their cure. اس میں دیکھیں انسانی جسم کی جو ہے ساحت, ڈائگنوزز آف ڈیزیز بیماریوں کی جو تشخیص ہے وہ اینڈ دیگر ان کا علاج. اٹ آلسو انکلوڈ فارمیسی انسٹرومینٹس اینڈ مشینز یوز ان ڈائگنوز اینڈ ٹریٹمنٹ. اور اس کے اندر یہ جو فارمیسی انسٹرومنٹ بنتے ہیں اور مشینیں جو بنتی ہیں اور کسی چیز کو ڈائگنوز کرنا اس کا اظہار وغیرہ کرنا یعنی کہ تشخیص وغیرہ کرنا اور اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرنا یہ شامل ہے اس کے اندر. واٹ از مینٹ بائی جیوگرافی. جیو مینز ارتھ اینڈ گرافی مین گراف مارکنگ. جیو کا مطلب زمین ہے اور گراف کا مطلب ہے گراف بندی. ان جیوگرافی دا ڈفرنٹ پارٹ آف دی ارتھ آر مارکڈ گرافیکلی لائک دا ڈرائی ریجن اینڈ ویٹ ریجن. ان کے اس میں یہ ہے کہ زمین کے مختلف حصوں کو مارک کیا جاتا ہے جیسے کہ خشک علاقہ اور جو تر علاقہ ہوتا ہے گیلا. دیر از اے ڈسکشن اباؤٹ ہیومن ریلیشن شپ. پھر انسانوں کا جو تعلق ہے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے. ویجیٹیشن یا اس کے اندر کون سی فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں. ایئر ہوا واٹر پانی سوئل اینڈ اسٹرکچر آف دی ٹیریسٹیریل گلوب ان دی سبجیکٹ آف جیوگرافی لینڈ. یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. ڈیفائن اسٹرونومی کیا ہے. اسٹڈی آف یونیورس کائنات کا مطالعہ جیسے سن ارتھ اسٹار ETC از کالڈ اسٹرونومی. ڈیفائن میڈیسن. یہ میڈیسن ہو گیا اوپر یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا میڈیسن والا نالج آف میڈیسن. ٹھیک ہے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ڈیفائن جیوگرافی یہ ہو گیا. ڈیفائن جیو فزکس. ڈفرنٹ آسپیکٹ اینڈ کریکٹرسٹکس آف لینڈ آر اینالائز ود دی ہیلپ آف فزکس. یہ کہہ رہا تھی زمین کے مختلف جو ہیں حصے اور ان کی خوبیوں وغیرہ کا مطالعہ کرنا اس کو جیو فزکس کہتے ہیں. رائٹ دی نیم آف اینی فور سائنٹسٹ آف ماڈرن پیریڈ. جدید دور کے مشہور سائنسدانوں کے نام بتانے ہیں. یہ ہے جی مارکونی, آئزک نیوٹن, ایڈیسن, آئنسٹائن. which assets were discovered by جابر بن حیان. جابر بن حیان نے کون سے ایسٹس دریافت کیے. ڈسکرائب جابر بن حیان سروسز ٹو سائنس. جابر بن حیان کی سائنس کے لیے خدمات. یا پھر رائٹ دی نیم آف ٹو بک آف جابر بن حیان. جابر بن حیان کی دو کتابوں کے نام بتائیں. جابر بن حیان ڈسکور دی میتھڈ آف ڈیفائننگ اور آف سمیلٹنگ میکنگ اسٹیل میکنگ لیدر ڈائنگ کلاتھ پروٹیکٹنگ آئرن فرام رسٹ. تو جابر بن حیان نے کیا کیا جی کچ دھاتوں کو پگھلانے فلال تیار کرنے چمڑا تیار کرنے اور ان کو کپڑا رنگنے لوہے کو زنگ سے بچانے کے طریقے معلوم کیے. جابر بن حیان ڈسکور دی فالوئنگ ایسڈ. جابر بن حیان نے یہ والے تعداد تیار کیے. سلفیورک ایسڈ, نائٹرک ایسڈ, ہائیڈروکلورک ایسڈ. یہ انہوں نے دریافت کیے تھے. الکتاب اینڈ الحالث آر دی فیمس بک آف جابر بن حیان.
الکتاب اور الحارث ان کی مشہور کتابیں ہیں. رائٹ دی نیم آف ٹو فیمس بکس آف بو علی سینا. بو علی سینا کی مشہور کتابوں کے نام بتائیے. فالوئنگ آر دی ٹو بکس آف بو علی سینا. کتاب کتاب الشفا اور القانون فی الطب. ان وچ گروپس محمد بن زکریا الرازی کلاسیفائڈ دی کیمیکل کمپاؤنڈس. اس کا آنسر ہوگا جی ہی کلاسیفائز کیمیکل سبسٹینسز انٹو 4 گروپس. پہلا جی منرلز، بوٹینیکل، اینیمل اور ڈرائیو. پہلا یعنی کہ نباتاتی، اس کے بعد کیا ہے جی نباتاتی اور معدنیاتی ہے پہلا، دوسرا نباتاتی، تیسرا اینیمل حیواناتی اور چوتھا ماحوس. رائٹ دی کنٹریبیوشن آف محمد بن زکریا الرازی. محمد بن زکریا الرازی کی خدمات بیان کریں. محمد بن زکریا الرازی ان کا دور تھا جی 865 سے 925 AD تک. He was the first person to use opium to make the patient unconscious. انہوں نے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے سب سے پہلے افیوم کا استعمال کیا. He was the first person to explain in detail the cause, symptom and treatment of chicken pox. یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے بیان کیا 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 اس کی تفصیل، وجوہات اور علامات اور ٹریٹمنٹ کس کا، چکن پاکس کا اینڈ اسمال پاکس کا بھی. His theories and ideas about these diseases are still practiced. اور ان کی جو تھیوری ہے یا ان کے جو خیالات ہیں ان کا ابھی بھی بیماریوں کے بارے میں جو ہے نا آئیڈیا تھا اس پر عمل کیا جا رہا ہے. He was the first person to prepare alcohol from fermentation. اور انہوں نے کیا کیا جی الکوہل تیار کی. کیسے تیار کی؟ فرمنٹیشن کے طریقے سے، مطلب کہ تمہیر کے طریقے سے. When and why was Dr. Abdul Salam awarded Nobel Prize? Dr. Abdul Salam was awarded Nobel Prize along with Weinberg Glashow in 1971. He was given this prize for his work in theoretical physics. theoretical physics میں انہوں نے کام کیا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے نوبل پرائز پہ ان کو نوازا گیا. Write any two contribution of Ibn al-Hashim in the field of science. ابن الہیشیم کا جو فیلڈ آف سائنس ہے نا ان میں کیا کردار ہے. Two contribution of Ibn al-Hashim in the field of science are as under. He identified inertia of matter, a theory which was later developed by Newton and called laws of Newton. یعنی کہ انہوں نے شناخت کی انرشیا آف میٹر کی اور بعد میں انہوں نے وہ تھیوری بیان کی جسے انہوں نے نیوٹن کے لا اینڈ ڈیولپ بائی نیوٹن. بعد میں انہوں نے نیوٹن نے اس کو مزید یعنی کہ اس پر ورک کیا اور اس کو نیوٹن کا لا کہا گیا. He is considered to be the first expert on the laws of reflection beside lens and mirror. ان کو انہوں نے یہ لینس اور میرر کے علاوہ ریفلیکشن کے جو لاز ہیں ان کے اوپر بھی وہ مہارت رکھتے تھے. When and where Al-Biruni was born? Al-Biruni was born on 4th September 973 in Khwarazm. How many books are written by Al-Biruni? Write the name of his famous book. Al-Biruni wrote 150 books on different topics of mathematics. The name of famous book of Al-Biruni is Tahrirul Makin. When and where was Dr. Abdul Qadir Khan born? Abdul Qadir Khan was born on April 1, 1936 in Bhopal. یہ بھارت کا شہر ہے. Why Pakistanis are thankful to Dr. Abdul Qadir Khan? Pakistani are thankful to Dr. Abdul Qadir Khan because he along with the other Pakistani scientists successfully tested the nuclear devices at Chagi in Balochistan on 28 May 1998. یہ جی ڈاکٹر عبد جو قدیر خان ہیں ان کے بہت پاکستانی بہت شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے اسے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر نیوکل تجربات کیے چاگی کا مقابلہ 28 مئی 1998 کو. ایز اے رزلٹ آف ڈیٹ پاکستانی بیکم اٹامک پاور، جس کے نتیجے میں پاکستان اٹامک پاور بن گیا. اس کا یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ وین ڈیڈ پاکستان بیکیم اٹامک پاور. پاکستانی نیشن کین ناٹ فارگیٹ دی سروس رینڈرڈ بائی ڈاکٹر عبد القدیر خان. پاکستانی عوام جو ہے نا ان کی جو خدمات ہیں ان کو کبھی بھی بول نہیں سکتی. Alright, the right achievement of Dr. Munir Ahmed Khan. Achievement of Dr. Munir Ahmed are as under. Dr. Munir Ahmed Khan joined service in International Atomic Energy in Vienna
in 1957 and stay there till 1971. ڈاکٹر جو منیر احمد ہے نا انہوں نے جوائن کی انٹرنیشنل اکنامک اٹامک انرجی انہوں نے جوائن کی، اور وینا جسے وینا نام ہے اس کا، اور 1957 میں، اور وہاں پر رہے 1971 تک. He was appointed as the chairman of Pakistan Atomic Commission in 1971 and retired from services of commission in 1990. انہوں نے پاکستان اٹامک کمیشن جوائن کیا 1971 میں اور 1990 میں اس کو چھوڑا. انڈر this guidance lot of progress was made in the field of agriculture, research, atomic energy and میڈیسن. ان کی جو گائیڈنس ہے، ان کی یعنی کہ جو سرپرستی ہے اس کے اندر بہت ساری پروگرس ہوئی. کس میں جی؟ ایگریکلچر ریسرچ میں ہوئی، اٹامک انرجی میں ہوئی اور میڈیسن میں ہوئی. لاسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، واٹ از مینٹ بائی ٹیکنالوجی، گیو سم ایگزامپل آف اینشنٹ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی از دی اپلیکیشن آف سائنٹیفک نالج فار پریکٹیکل پرپز. ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ عملی کام کرنے کے لیے آپ اس کے اندر سائنسی علم کو لاگو کرتے ہیں، اسپیشلی انڈسٹری، خاص طور پر انڈسٹری میں. دا اسپنڈل آف ویور از این ایگزامپل آف اینشنٹ ٹیکنالوجی. یعنی کہ یہ جو ہے نا، یہ ٹکلا کہتے ہیں اسے، ہاں ٹکلا نہیں ٹکلا. اور یہ جلاہے کا تکلا، ویور کہتے ہیں جلاہا. جلاہا کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو نکالا ہوا، یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا اسپنڈل ہوتا ہے جس کے ذریعے دھاگا بنایا جاتا ہے. ایک اور میں پکچر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ اس کو، یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے جس کو یوز کر کے تو دھاگا بنایا جاتا تھا. اس کو اسپنڈل آف ویور کہتے ہیں. لیجیے یہ چیپٹر نمبر جو ہے آپ کے پاس 1 امپورٹنٹ شارٹ کویسچن آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو بنائی جائیں. اور بھی کسی بک کے اگر آپ کو انگلش میڈیم میں نوٹس وغیرہ چاہیے، ویڈیوز چاہیے، تو نیچے کمنٹ کیا کریں، اسی بک کے پھر میں ترتیب وائز بناتا جاؤں گا. جو بکس زیادہ بچے پڑھتے ہیں ان کے پہلے بنا دیے جائیں گے، پھر باقی بعد میں بنائے جائیں گے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا بچوں، اور اللہ آپ کو ہمیشہ ہر جو زندگی کا کیا کہتے ہیں شعبہ ہے اس میں کامیاب کریں. اور جزاک اللہ جی، اللہ حافظ.